کا انتظار، ظہر کے بعد آپ کا مدنی ہلکا لگتا ہے، اور تو آپ اگر عصر تک چلتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں عصر تک کی نماز کا انتظار کروں گا۔ تو یوں ایک نماز ہے دوسری نماز کے انتظار کی، جہاں جہاں نیت بنتی ہے وہاں نیت کریں، انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا۔ ایک اور عمل ہے کہ جسے کریں ہم کر سکتے ہیں، ہماری توجہ چاہیے، اور ثواب اتنا کہ بس مدینہ مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی صف فرشتوں کی صف کی مثل ہے، اور اگر تم پہلی صف کی فضیلت جان لیتے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جلدی جلدی آگے بڑھتے۔ تو پہلی صف حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں حرص عطا کرے کہ پہلی صف حاصل کریں، اور ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ صف کا خلا پور کریں۔ صفوں میں جگہ ہوتی ہے، جماعت کے دوران صف میں خالی جگہ پور کرنا بھی بے حد ثواب کا کام ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کے خلا کو پور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اب چونکہ بعض اوقات ہماری توجہ میں یا ہمارے مطالعے میں ثواب نہیں ہوتا، اب ثواب کا علم ہو، پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اور ثواب کی حرص بھی ہو کہ یار مجھے موقع ملے، فوراً آگے بڑھ جائے، فوراً آگے بڑھ جائے، تو کیا بات ہے مدینہ کی۔ اب فیضان مدینہ میں صفحے جو ہے نا، آپ دیکھیں کہاں سے کہاں تک صف ہے۔ اب کتنے اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہوں گے، یہ آگے عموماً شکایت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، پیچھے سے جو آنے والے ہوتے ہیں جو وضو کر کر آ رہے ہوتے ہیں، یہ سیدھے مطلب سیڑھی کے ساتھ ناک کی سیدھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور آگے آ کر یہ کھڑے ہو جائیں گے، جبکہ آگے کی 3 4 5 صفوں میں کونے میں جگہ خالی ہے، ادھر بھی 3 4 5 صفوں میں کونوں میں جگہ خالی ہے۔ اب کونوں میں جگہ خالی ہونے کے باوجود جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا، کہ جبکہ آگے کی صفوں میں جگہ خالی ہے، جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا، یہ گناہ ہے۔ تو جب بھی آپ آئیں تو پہلے اگلی صفوں کی طرف دیکھیں کہ کونوں میں جگہ خالی ہوتی ہے۔ نارملی ہمارا بھی تجربہ ہے، جمعہ میں خاص طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اسلامی بھائی اعلان بھی کرتے ہیں اوپر سے بعض اوقات کہ کونوں میں چلے جائیں، تو کونوں میں جاتے ہی نہیں ہے، پیچھے سے 2 2 3 3 صفیں خالی ہو جائیں۔ اب جیسے 2 پلر ہے نا، اب 2 پلر کے درمیان 2 3 4 صفیں بن گئی، اب کونوں میں جا کر دیکھیں تو یہ پیچھے کے 2 3 صفیں خالی ہو جائیں گی، آگے اتنی جگہ خالی ہوتی ہے کونوں میں۔ تو یہ ایک عادت بنائیں کہ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں تو پہلے اگلی صف میں، آپ بولے یار ادھر تک جاؤں گا تو جانا تو پڑے گا، کیونکہ اگلی آپ کو پتہ ہے کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے، تو پیچھے نماز شروع نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صف کے خلا کو پور کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ آپ چلے جاؤ، اس کو آگے بڑھا دیں گے، اپنے انتظار کریں گے یار کوئی اور جا کر آگے سب پوری کر دے گا، یا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ باہر شریعت میں ہے، پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر گئی ہو تو اس کو چیر کر جائے اور اس خالی جگہ کو کھڑا ہو، اور یہ وہاں ہے جہاں فتنہ فساد کا احتمال نہ ہو، یعنی جہاں فتنہ فساد نہ ہوتا ہو، تو وہاں تک مطلب اتنی تاکید کی گئی ہے نا کہ صف پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ جو اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں یہ سیکھ کر جائیں۔ پہلی بات، ہمیں پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نیت تو ہونی چاہیے نا، نیت تو ہونی چاہیے، اللہ سچی نیت نصیب کرے، نیت ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ پہلی صف میں نماز ادا کروں گا اور صف کا خلا پور کروں گا، جو خالی جگہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی عرض کیا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف۔ آج 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ عصر ادا کر کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ آج جمعرات ہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی ہے۔ مدنی مذاکرہ یا بیان ذکر وغیرہ انشاءاللہ۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ اچھا، یہ آج چونکہ جمعرات ہے تو اضافی سائیں بھائی بھی اجتماع کے لیے تشریف لانے کی توقع ہے۔ اپنی کالی پٹی مت چھوڑنا صف کی، ورنہ پھر جگہ نہ ملنے کی صورت میں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ دکم پیل کوئی کرے اور میری جگہ تیری جگہ الجھیں بحث کرے۔ یہ کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی اگر جگہ پر بیٹھ گیا تو آپ ہٹے تو بیٹھ گیا، کیا کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر کہ الاٹ تو نہیں کروائی آپ نے، تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، وہ ابھی نیتیں آپ کر رہے تھے یا کروائی جا رہی تھی؟ پہلی صف کی بھی نیت کی آواز سنی میں نے۔ ابھی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے سبھی کو پہلی صف ملے کیسے؟ اس میں اگر کوئی یہ ہزاروں ہیں، اگر یہ ہزاروں میں سے یہ ہزاروں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میں پہلی صف حاصل کروں گا، اس پہلی صف میرے پاس چل کے آ جائے گی، تو یہ صف حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کریں گے اس کی نیت ہوگی نا۔ ہاں وہی نا کہ وہ بیٹھے رہیں گے تو صف چل کر ان کے پاس نہیں آئے گی۔ دیکھو جو کوشش کرتے نا وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے، تو یہ نیت پر عمل کرنے کے لیے ان کو پھر ہاں کیا کرنا بالکل وہ پڑے گا؟ قبضہ کر کے رکھتے ہیں، آ کے دکھائے ہوئے پہلی صف میں، تو ان کی نیت ہے۔ اب یہ میرے ایسا سست آدمی اب پتا کہ میں نیچے اتر کے پہلی صف میں تو میں نے جاننا ہی نہیں ہے، اب میں نیت کروں پہلی صف کی، تو اصل نیت کا محل جی اب ان کو جا کر اپنی مسجد امامت کرنی ہوتی ہے، تو یہ پہلی صف کی نیت کریں، ان کی نیت ویلڈ ہی نہیں ہے نا، تو پتا کہ میں نے یہ پڑھنی ہی نہیں نماز، تو مجھے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، نہیں بڑھتے آگے، ان کو بولو نا ستون سے پیٹاتا نہیں ہٹاتے، تو ان کی نیت کیا بولتی ہے یار پہلی صف کی؟ تو نیت اسی صورت میں ہوگی جبکہ 100% ذہن بنا ہوا ہوگا میں نے کرنا ہے۔ اب وہ نہیں کر پایا تو نیت کا ثواب مل جائے گا،
اب وہ سست بن کے وہاں پڑا ہوا ہے اور پہلی صف کی نیت کرتا ہوں، آگے ایک قدم بھی مجھے اٹھانا نہیں ہے، یہ فائنل ہے، تو پھر نیت نہیں ہے، نہیں بڑھتے آگے، یعنی کہ وہ تھکا دیتے ہیں۔ صف کی خلا پر بھی ابھی بات کی نا، آگے کی صفیں پوری کرو تو پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ نیت صحیح ہے کہ خلا ملا تو میں پر کروں گا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا ذہن ہے کہ میں اتنی سستی نہیں کروں گا، بڑھوں گا آگے، کہ وہ یار ثواب کی نا جنت کی بشارت ہے نا، مغفرت کی بشارت، مغفرت کی بشارت ہے، نہیں تو بھی نہیں بڑھتے۔ یہ نہیں یہاں تک میں نے اعلان کر کے دیکھا ہے آؤ جنت کی طرف بڑھو، نہیں بڑھتے۔ اللہ جنت میں گھر بناتا ہے تو وہ استغفر اللہ، مطلب جیسے سنتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں، یہ مختلف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پرابلم صرف یہاں کا تو نہیں ہے نا، جیسا ابھی آپ براہ راست ہے، یہ پرابلم تو اس وقت میرا خیال آپ کو دیکھنے سننے والے کئی ایسے مرد ہوں گے جو اپنے مساجد کے اندر یہ مسائل دیکھتے ہوں گے۔ تو یہاں تو جتنا سمجھایا جاتا ہے نا، دوسری جگہ تو پتہ نہیں سمجھایا بھی جاتا ہوا یا نہیں، عام طور پہ اتنا ماحول تو ہے نہیں سمجھانے کا۔ ہمیں مطلب خود اپنا فائدہ دیکھنا ہے، جب تک آگے صف میں کونے میں بھی جگہ ہے نا، پیچھے صف اپنی شروع نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، منع ہے، آگے بڑھ جانا چاہیے، ثواب ملے گا۔ اب یہ بڑی مسجد ہے نا، اس سے سستی ہوتی ہے، تو میں نے کہا یہ نیت کے لیے ہمیشہ ہر معاملے میں کہ نیت اسی وقت ویلڈ ہوتی ہے جبکہ وہ دل کا ابھار ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ خالی زبان سے بول دینا اور سر ہلا دینا تو یہ، اور دل میں نیت کا نہ ہونا یا دل میں نیت میں کمزوری ہونا، تذبذب ہونا، تب بھی نیت نہیں ہے۔ جیسے کہ پتہ نہیں یار یہ ظہر ہے یا عصر ہے، اللہ اکبر، تو نہ ظہر ہے نہ عصر ہے، جب پتہ ہی نہیں ہے کون سی نماز ہے، تو یہ فائنل پتہ ہوگی یہ عصر ہے، بھلے زبان سے نہیں بولتا، پتہ ہے کہ عصر ہے تو ہی، پھر بھلے ظہر زبان سے نکل گیا تب بھی یہ عصر ہے۔ تو نیت بالکل دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں فائنل ڈیسیژن ہو، میں نے کرنا ہے، اب نہیں کر سکا، نہیں بڑھ سکا، آگے بھیڑ ہو گئی، جگہ نہیں ملی، بڑھنے والا تھا کہ پیشاب لگ گیا، وضو کرنے چلا گیا، اب تو جگہ بھر گئی، تو کوئی ایسی صورت جیسے پیدا ہو تو یہ مطلب ہے اب نیت بدل گئی، نیت کرتے وقت سولڈ نیت تھی، پھر بدل گئی، تب بھی وہ نیت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا جو کی تھی اس نے۔ اس کے لیے وضو بھی تیار رکھنے کی، پہلے ذہن بنا کر رکھے میں باوضو رہوں گا تو مجھے پہلی صف ملنے میں زیادہ آسانی ہو سکے گی۔ آگے جگہ ہوتی ہے تب بھی پیچھے بیٹھتے ہیں، یہ آپ کے اے سی کی برکت ہے اور گرمی کی برکت ہے، یہ سارا بھرا ہوا ہے اندر کا حصہ۔ ہاں یہ تھوڑی گرمی کو دعا تو کروائی آپ نے، گرمی چلی جائے، اب دیکھو اللہ کرے گرمی چلی جائے، لوگ روزہ رکھیں، یہ اندر نہیں بیٹھیں گے، یہ ہوں گے باہر سے، ایک تعداد مطلب ان کے۔ ایسا نہیں کرنا یار، ہاں ایسا ہی کرنا ہے ہم نے، اندر گرمی جائے اتنی دیر ہے، ابھی آپ نے تھوڑی بٹھایا ہے، اسی نے بٹھایا ہوا ہے، میں نے صحیح بات کی ہے، لیکن ایک تعداد ہوتی ہے جو علم دوست ہوتی ہے وہ بیٹھتی ہے، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو باہر چلی جاتی ہے۔ اور اس وقت یعنی کہ اگر گرمی نہ ہوتی نا، سخت گرمی، تو یہ باہر جو ہے نا میرا تھوڑا تھوڑا خون جل رہا ہوتا، سمجھے، یہ باہر سارا بھرا ہوا ہوتا باتوں میں اور گھومنے پھرنے میں۔ ابھی اکا دکا کسی مجبوری کی وجہ سے باہر ہوں گے، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ جیسے ہی وہ مجبوری دور ہو اندر جا کے بیٹھ جائیں ٹھنڈک میں۔ اب جس کو ٹھنڈک کی نیت ہے اس کو ٹھنڈک ملے گی، جس کو علم دین کی نیت ہے اس کو علم دین کی برکت ملے گی۔ نیت سدھار لو اب بھی کہ ٹھنڈک ہوئی نہیں ہوئی، میں نے علم دین حاصل کرنا ہے، میں نے مدنی مذاکرہ سننا ہے۔ یہ پچھلے سالوں کا تجربہ نہیں ہے، ہم کو کہاں بھرا ہوا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، چلو اسی بہانے علم دین کی باتیں تو کانوں میں آ رہی ہیں۔ میں گرمی لمبی چلے اس کی دعا پھر بھی نہیں کروں گا کہ قوم تکلیف میں آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ چیزیں کاٹی جاتی ہیں جیسے بال، درخت، کپڑا وغیرہ، لیکن ہر چیز کے کاٹنے کے الگ الگ اوزار ہوتے ہیں، جیسے ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنا لازم ہے؟ دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں تو کس طرح کاٹیں؟ اور جس دن چاہے کاٹ سکتے ہیں؟
ماشاء اللہ. ناخن کاٹنے کے لیے تو ناخن تراش، نیل کٹر، یہ ایک مشہور آلہ ہے جو سبھی کے پاس ہوتا ہوگا. بلیڈ سے بھی کاٹنے والے کاٹتے ہوں گے، اور وہ نائیوں کے پاس ایک لوہے کا کوئی آلہ دیکھا ہے وہ اس سے کاٹتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. تو یوں ناخن کاٹنے کے تو اپنے آداب ہیں. 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے. 40 دن سے اوپر گزار دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے. جو ناخن بڑھاتے ہیں، لمبے لمبے ناخن رکھتے ہیں، یہ کاٹتے نہیں ہیں. تو یہ اگر 40 دن سے زیادہ گزار دیتے ہیں تو گناہگار ہیں. اور لمبے ناخن پر شیطان بیٹھتا ہے، نظر نہیں آتا، بیٹھتا ہے. تو اس لیے وہ بہرحال ناخن جو ہے وہ 40 دن کے اندر اندر کاٹ لے، زیادہ نہ بڑھائے. بلکہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا یہ مستحب ہے. ہر جمعے کو اگر ناخن کاٹے تو ثواب ہے، مستحب ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی فرماتے ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے یعنی کٹوائے، اللہ تعالی اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. بدھ یعنی وینسڈے کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ، لیپروسی ہو جانے کا اندیشہ ہے. البتہ اگر 39 یعنی 39 دن سے نہیں کاٹے، آج بدھ ویڈنسڈے کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد یعنی جمعرات کو کاٹے گا. 40 دن تو پورے ہو گئے، اب جمعرات تو 41واں دن آ گیا، 41 والا دن آ گیا. تو اب یہ کہ لازم ہے، کمپلسری ہے کہ آپ بدھ کو ناخن کاٹ لیں، کیونکہ نہیں کاٹیں گے تو گناہ گار ہوں گے. جمعرات تک انتظار کریں گے تو، اور 40 دن پورے ہو جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اور مدنی منوں کو بھی ناخن کاٹنے کی عادت ڈلوائیں. یہ ناخن ترشوانے کا لکھا ہے، کٹوانے کا. اب میں نے غور کیا، اب بھی میری سمجھ میں آیا کہ پہلے ناخن تراش نہیں ہوتے ہوں گے، وہ کٹواتے ہوں گے. میں خود پہلے ایک دور تھا، ناخن تراش تو ایجاد ہو گیا تھا، میں بلیڈ سے کاٹتا تھا، اور دیکھنے والوں کو جرجری ہوتی تھی بعض اوقات، تو میں کاٹ لیتا تھا، پریکٹس ہو گئی تھی میری. اور یہ حجام، یہ جو ہیئر ڈریسر روڈوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، میں تو روڈ پر ہیئر ڈریسنگ کرواتا تھا کسی دور میں بچپن میں اپنے، اور 2 آنے میں 3 آنے میں ہو جاتا تھا یار. دکان والے اس وقت بھی 8 آنے یا اتنے کوئی لے لیتے تھے، 4 آنے 8 آنے. تو ان کے پاس ایک لوہے کی وہ بس وہ ایک ہوتی تھی اسٹک چھوٹی سی، وہ راڈ، تو اس پہ وہ دھار بنی ہوتی تھی، اس سے یہ ٹکاٹک کاٹ لیتے تھے. تو یہ اسی لیے غالباً فقہاء کرام نے بھی ترشوانا کہ وہ ناخن دوسرے کاٹ دیتے ہوں گے. اب تو بندہ خود کاٹ لیتا ہے ناخن، اور نیل کٹر ہے آسان، اسے کاٹنا ہے جائز، بلکہ اسی سے کاٹنا چاہیے. اگر بلیڈ سے نہیں آتا کاٹنا اور انگلی کٹ جاتی ہے، پھر تو جائز بھی نہیں ہے کہ اپنی انگلی کو کاٹے جبکہ انگلی کاٹتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ اب میں بھی نہیں کاٹ سکتا بلیڈ سے، اب عادت نکل گئی ہے. پہلے وہ پٹافٹ کاٹ لیتا تھا، بلکہ نیل کٹر سے مجھ سے نہیں کٹتے تھے، اسی سے کٹتے تھے، بلیڈ سے. تو جو سیکھے بندہ وہ سیکھ لیتا ہے. تو شاید اسی لیے ترشوانا ہے. تو خود اپنے ہاتھ سے کاٹے گا تب بھی سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فضیلت اس کو حاصل ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد قاسم اتاری ہیں
गुजरात हिंद बड़ौदा बड़ौदा क्या रोजे की हालत में नहाते हुए अगर कान से पानी हलक में उतर जाए और इसकी ठंडक भी महसूस हो तो रोजा टूट जाएगा? कान में पानी उसके उतरेगा जिसका पर्दा फटा हुआ हो, क्योंकि कान के अब जो तहकीक है, कान के आर पार सुराख नहीं है, हल्क में नहीं जाता पानी कान के जरिए, तो उसको तो अपने कान के पर्दे का इलाज करवाना चाहिए। तो अब जो उलमाए किराम की तहकीक है कि जैसे कि आंख में दवा डालने से रोजा नहीं टूटता, पहले का मसला ये है, बाहर शरीयत में यही लिखा हुआ है, और अब तहकीक है कि आंख के आर पार सुराख है, तो इसलिए वो आंख में दवा डालने से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता सुरमे पर चूंकि नस हदीस शरीफ में मौजूद, सुरमा आंख में लगा सकते हैं रोजे में, अगरचे यानी चाहे आंख यानी हल्क में इसके सुरमे का असर आ जाए तब भी रोजा नहीं टूटता। ये सुरमे के लिए खास को वो हदीस बाकी है अपनी जगह पर। काजल और चीज है, सुरमा और चीज है, काजल नहीं लगा सकते। हमारा लेके कान में अगर दवा डाली तो रोजा नहीं टूटेगा। अब तहकीक उलमा की ये है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मरकज़ुल औलिया। हाँ, ये बता दूं, जिसके कान में पर्दा फटा हुआ है वो नहीं डाल सकता दवा, वो डालेगा तो हल्क में चली जाएगी, वो रोजा टूट जाएगा। कान के पर्दा फटे होने की अलामत ये कि पीप आता रहता है कान में, जिसका पर्दा फटा हुआ हो। तो बहरहाल फिर भी डॉक्टर से चेक करवा लें, अगर पानी अंदर चला जा रहा है तो हो सकता है पर्दा फटा हुआ हो। ये जो आपने अभी फरमाया कि उलमा की तहकीक अब ये है, एक तबका है बाबा जो उलमा के हवाले से उसके नजरियात या जज्बात इतने बेहतर नहीं होते, जब उनके कानों तक ये बात जाती है ना, अब उलमा की तहकीक है, शरीयत थोड़ी बदलती है, शरीयत तो वही होती है ना, उलमा की तहकीक क्या है, शरीयत बदल दी, कल मना करते थे कि नहीं है, आज बोलते हैं कि है, तो शरीयत थोड़ी बदलती है, ये उलमा अपने मसले क्यों बदल देते हैं? तो इनके लिए कोई मदनी फूल अता फरमाए। इनको इनकी जबान में समझाऊं कि साइंसदान अपनी थियरी क्यों बदल देते हैं? ये भी तो बदलते रहता है, तो जहन बदलता है। तो उलमा के मतलब ने कि अपने इनके दलाइल होते हैं, इन्हें हालात के हिसाब से मसाइल तब्दील होते हैं। अब जैसे कि मस्जिद में रंग रोगन करना, सिर्फ वो चूना लगाने की इजाजत थी, पहले तो लेंतर की मस्जिद भी नहीं थी, पहले तो चटाई वो खजूर के तने पिलर की जगह थे मस्जिद नबवी शरीफ पे, पिलर तो बहुत बाद में आए, तो उलमा ने इजाजत दी ना, मसला बदला, क्या किया? नहीं खजूर के पिल्लर ढूंढो, खजूर के पिल्लर वाली ख्वाब में भी नहीं मिलेगी आपको खजूर के पिल्लर वाली मस्जिद। बेदारी तो बेदारी। तो ये उलमा का एहसान है कि हमको मसले बताते हैं। तो अब जो ये मार्बल लगते हैं दीवारों पर, मस्जिदों में जेबो जीनत होती है, खूबसूरती है, ये पहले इसकी मुमानत थी। आप पढ़ेंगे खुद इहयाउल उलूम में इतनी मजम्मत है कि मस्जिद की जेबो जीनत में तो पैसा उसका लगता है जिसका पैसा ऐसा होता है, खराब होता है, वो होता है, इस तरह की बातें लिखी है। तो अब उलमा फरमाते हैं कि मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत करो, क्योंकि गैर मुस्लिम अपने मकानात को चमका रहे हैं और ज़ेबो ज़ीनत करते हैं, तो अल्लाह का घर भी खूब, यानी कि मुकाबले का मामला है ना, तो अल्लाह का घर भी मतलब खूबसूरत हो, इसको चमकाओ। तो अब इजाजत है, तो अब क्या बोलोगे? उलमा ने ये अच्छा कदम उठाया नहीं उठाया? सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस कुरान करीम की तिलावत के दौरान शहादत पाई, वो खाल पर लिखे हुए थे, वो आयत न ज़ेर न ज़बर और खत भी लेने, हैंड राइटिंग बोलो तो वो भी कोई ऐसी थी जो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो ये उलमा को क्या हो गया कि मतलब वो ज़ेर ज़बर भी लगा दिए और नुक्ते भी लगा दिए, न नुक्ते थे, न ज़ेर ज़बर था, न पेश था, तो वो पढ़ो तुम, उलमा समझ में नहीं आते। तो
علماء کا احسان ہے، خدا کی قسم جو اتنی آسانیاں ہم کو دے رہے ہیں، آپ کیوں مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک ہے کہ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے، تو یہاں یہ علماء مجتہدین مراد ہیں، ان کا اختلاف، جیسے امام شافعی کا اختلاف، امام مالک کا اختلاف. یعنی اس درجے کے علماء جی. مجتہدین یا ان کے شاگرد، اس طبقے کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ان کا اختلاف. یہاں مراد وہ اختلاف نہیں ہے جو فرقوں کا اختلاف ہے، یہ مراد نہیں ہے. فرقے تو سارے ہی باطل ہیں الا واحد، جس کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور وہ ہے اہل سنت و جماعت. یہ تو علماء نے لکھا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں. حدیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقے ہوگی، انہیں 72 ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مرکز اولیاء لاہور سے اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا اسلامی بہن نماز میں مزید توجہ بڑھانے کے لیے کانوں میں روئی رکھ سکتی ہے؟ تو روئی کانوں ہوتی تو وہ تو کچھ یوں کچھ ہے محسوس ہوتا الٹا خشوع میں شاید رکاوٹ بنے گی روئی. اب کہیں اس کے بارے میں پڑھا نہیں. اب اگر واقعی کسی کو رکاوٹ بھی نہیں بنتی تو روئی اگر پاک روئی کو کان میں رکھ دے تو اس کو منع کرنے کی بھی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اللہ بہتر جانے. اپنی آواز تو سن لے گی نا. وہ تو ہے نا کہ ثقل سماعت اس نے خود پیدا کیا. ہاں یہ ہے، ہاں یہ اپنی آواز تو اس کو سننی، لیکن یہ کہ اب ثقل سماعت نہ ہو تو یعنی اتنے تلفظ ادا ہوتے ہیں کہ اگر کوئی سننے پر رکاوٹ نہ ہو تو آواز سن لے. اب اس نے خود رکاوٹ کھڑی کی ہے. ہاں یہ روئی کی بھائی اجازت، میں اس پر خاموش رہتا ہوں، واپس لے لیتا ہوں. یعنی کہ وہ مسئلہ کھڑا ہو جائے کہ خود رکاوٹ کیوں بنائی سننے پر. قیاس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ راجہ عباس صاحب کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں شیطان کے جکڑے جانے سے کیا مراد ہے؟ ابلیس جو ہے نا یہ قید کر لیا جاتا ہے. اب اس جو اپنے ساتھ پیدا ہوتا ہے حمزات، وہ قید نہیں ہوتا، وہ قید نہیں ہوتا. وہ گناہ کراتا ہے، نفس گناہ کراتا ہے. اب اس کے قید کی کیفیت کیا ہے کہ جیسے آج کل وہ پہلے ہم دیکھتے تھے وہ زنگ لگنے والا جو لوہا ہوتا اس کی زنجیریں ہوتی تھی جس میں پولیس قید کرتے تھے، پکڑتے ہتھکڑیاں ڈالتے تھے. اب تو میں نے دیکھا اسٹیل خوبصورت چمکدار اسٹیل کا ہوتا ہے. اب یہ شیطان کون سی زنجیروں میں ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، اتنا پتہ ہے وہ قید میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قید کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح قید کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو چھڑا نہیں سکتی. ہم کو یہی کہ جو حدیثوں میں لکھا نا بس اس کو مان لینا ہے کہ شیطان قید ہو جاتا ہے. کیفیت کیا ہے اللہ جانے، اس کے حبیب جانے. اگر محدثین نے کچھ لکھا ہو اس تعلق سے ہاں تو پھر وہ بیان کر دیجئے. ایک تو یہی حقیقی معنی کہ واقعی اس کو جکڑ کے قید کر دیا جاتا ہے، اور ایک معنی مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کی طاقت ہوتی ہے بہکانے کی اس میں کمی آ جاتی ہے. اچھا کمی آتی، ختم نہیں ہوتی. اب پھر تو جو گناہ جاری رہتے ہیں اس کا سبب ایک یہ بھی ہے. اگر دیکھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. میرا نام محمد نواز ہے اور ایم فل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سحری کرنے کے فوراً بعد لوگ کہتے ہیں کہ سونا نہیں چاہیے. اگر ہم سو جاتے ہیں تو جسم میں کمزوری اور سستی پن چھا جاتی ہے کیا؟ اور نہ سونے سے جسم فٹ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے شرعی طور پر یا دنیاوی لحاظ سے؟ سوال بھی آپ نے کیا، جواب کا بھی آپ نے رہنمائی فرما دی.
खाकर सोने से तो नुकसान होता है, तिब्बन नुकसान होता है। तो इसलिए वो खाने के बाद 1.5-2 घंटे बाद सोना चाहिए। अब वो जैसे ग़िज़ा, कोई ग़िज़ा 1.5 घंटे में अपना जो इसके पोर्शन बने होते हैं, हिस्से बने होते हैं, उस हिस्से में मुंतकिल हो जाएगी। कोई ग़िज़ा बहुत वजनी होती है, जितनी वजनी होगी इतनी देर में अंदर जाएगी। अरे जैसे गोश्त है, अब गोश्त भी वो एक बूढ़ा है, बूढ़ा भी और गला भी नहीं है सही, तो ये सख्त होता है, वजनी कहलाएगा ये। या ऑयली ग़िज़ा है, तली हुई चीजें हैं, तो तली हुई चीजें में ये होता है कि जैसे समोसा खाया, आपको तो बड़ा ये नामासूम सा लगता है कि यार क्या वजनी है, ये बहुत लाइट है, अगर तो मजा आता है, ये धक्का मारा अंदर चला गया, ये पहाड़ से भी ज्यादा वजनी है, ये क्या तबाही मचाएगा, ये मैं आपको इसका थोड़ा अंदाजा करें कि अंदर गया, ये इसके अंदर तेल भरा होता है, अंदर कीमा है या जो भी। अब तो कीमा भी खालिश कौन देगा आपको, बेचने वाला तो कहां से देगा, बहुत मुश्किल से देगा। तो वो जुड़ी का या उसका अपने बट का होता है कीमा, वो पता नहीं धोते भी हैं ऐसे ही, या गोबर लगी हुई हो, खुदा जाने क्या क्या होता है उसमें। तो फिर इसमें दूसरा कुछ ना कुछ अचरा कचरा बहुत मिलाते हैं। अब मोटी का जर्रा तो कोई कोई होता है, बाकी सब्जियां और बरल कुछ ना कुछ होता है इसमें। तो ये सब ये चीजें ना, ये तेल देखो, तीनों तरफ समोसे के कोने होते हैं, वो तेल चूसती है, सब अंदर तेल जाता है। अब ये इसमें है तेल, ये तेल जब एक समोसा आपने खाया, एक ही समोसा, ये अंदर गया, अब क्या करेगा, आपने बाकी 2 चीजें वो तो हल्की फुल्की खाई हैं, चावल खाए हैं, उबले हुए चावल खाए है ना, बिल्कुल खिचड़ी खाई है, भले अगरचे आप उबले हुए चावल खिचड़ी खाने वाले हैं या नहीं आपको पता होगा, बिरयानी के बगैर कहां गुजारा होता है, मूड खराब होता है उबले हुए चावल देखकर, वो भी खासकर रोजों में। तो अब यानी उबले हुए चावल या खिचड़ी जो भी है, ये अब उसका तेल छूटेगा, ये तेल अंदर जाकर छूटेगा, और ये खिचड़ी है, चावल है, बोटी है, रोटी है, ये सब पर कोटिंग करता है, ये सब पर ये तेल जो है ये घूमना फिरना शुरू करता है, अंदर जाके ये सब पर सबको अपने जकड़ लेता, कैद कर लेता है, यूं समझ लो। अब इसको हजम होने में देर होती है, ये हजम नहीं होता जल्दी, और यूं शायद ये पोर्शन अपना जल्दी तब्दील नहीं करेगा, और सोएंगे तो ये मजीद तबाही मचाएगा। सोने से पेट, इस तरह खाकर सोने से पेट भी गालिबन निकल आता है, पेट फूले हुए होते हैं साहे भाइयों के, बाद दुबले पतले होते हैं, पेट फूला हुआ होता है, हो सकता है खा के सो जाते हो, और ये एक तादाद जो खा के सो जाती है रात को। ये बड़े शहरों में, बाबुल मदीना का तो मुझे अंदाजा है कि यहाँ 10-11 बजे छुट्टियां मिलती हुई बात जगह, या ऐसे बस वो आदत होती है, शाम दोपहर का खाना ये 3-4 बजे खाते हैं, फिर भूख लगती नहीं है। कभी मेरे ऐसे बाद मगरिब के बाद आ जाते हैं तो बोर करते हैं, खाते नहीं है, खाली चखते हैं या देखते हैं या बातें करते हैं। हमारी आदत या तलबाए किराम की आदत, जो जामियातुल मदीना वगैरह के ना, ये मगरिब का खाने की आदत, इनको भूख लगती है, हम लोगों को भूख लगती है मगरिब की आदि है, मगरिब के बाद ईशा से पहले निपटा लेते हैं। और आम लोग जो है ना 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खाना खाते हैं, और खाना खाया, चाय पी, और फिर औंधे पड़ गए, अब पेट पनाह मांग जाता है। औंधे पड़ गए, मैंने वैसे ही कहा, बात है